کہ اس میں خان صاحب کی خطرناک ہونے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کس کے لیے وہ خطرناک ہو رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، اگر جو ان کو میں بتاؤں، عمران خان کی 5 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ فائدہ جو عمران خان کو ابھی پہنچایا اپوزیشن نے کچھ ایک تو آخری وقت پہ پتہ چلے گا، اگر تو عمران خان جیت گیا تو 6 مہینے کے لیے اگر 99% ووٹ بھی اس کے خلاف ہوئے تو اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتا۔ مجھے بتائیے اولیاء صاحب، پرائم منسٹر صاحب اپنی کرسی بچا پائیں گے؟ میں نے ایک عدم اعتماد بہت غور سے بڑے قریب سے دیکھی ہوئی ہے، اور یہ عدم اعتماد ہے جو نواز شریف صاحب جو تھے اپنے تمام لوگوں کو لے کے چھانگا مانگا پہنچ گئے تھے، اور چھانگا مانگا پہ وہ محصور ہو گئے تھے کہ جن کا ان کو پرندوں کی نام دیا ہے نا، اور آخر وقت تک کانفیڈنٹ تھے کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے۔ ان میں ایک صاحب تھے محمود عالم انور، ٹھیک، ان کے بارے میں بھروسہ تھا کہ ہو جائیں گے سب کچھ۔ 3 ووٹوں سے ان کو اکثریت کی صورتحال کی توقع تھی، اور این جس دن ووٹ ٹیبل ہو رہی تھی تو وہ 3 اس طرف سے اٹھ کے اس طرف جا کے بیٹھ گئے، اور وہی تو میں 2 کا نام مجھے بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ کل نہیں، یہ آخر وقت تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پاکستان کی سیاست نہیں، دنیا کی سیاست ایسی چیز ہے۔ جس جمہوریت کو آپ نے قرآن کا حرف آخر سمجھا ہوا ہے، میرے نزدیک وہ دنیا پوری میں ایک ٹرینی آف میجارٹی اکثریت کی آمریت ہے۔ یہ آپ کے پڑوس میں بھارت ہے، وہاں کبھی کوئی فوجی نہیں آیا، وہاں کبھی کوئی چیز ڈریل نہیں ہوئی، لیکن 16% مسلمان ہیں۔ آپ کے اس طرف اسرائیل ہے، وہاں بھی کبھی کوئی فوجی نہیں آیا، 16% مسلمان ہیں۔ اگلے 200 سال تک سوچ نہیں سکتے کوئی کسی طور پر اقتدار میں آ بھی سکیں گے یا شیئر کر سکیں گے۔ تو ایک تو اس کو بات کو چھوڑ دیں۔ 2002 میں 140 ارکان تھے جنہوں نے نون لیگ چھوڑی اور کاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ 2008 میں 89 ارکان تھے، انہوں نے کاف لیگ چھوڑی، پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 2013 میں 121 ارکان تھے، انہوں نے پیپل پارٹی سے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ جہاں یہ دستور ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اتنے سارے 121 لوگوں کو ٹیلی فون کالیں جاتی تھیں، میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ساروں کو مجبور کر ان کو، وہ تو کچھ انجری رواں اوکھیاں سن، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے۔ وہ قاسم صاحب کا شعر بڑا اچھا ہے، صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازار میں لوگ، گٹھریاں سر پہ اٹھائے ہوئے ایمانوں کی۔ پاکستان میں جگتو فرنٹ جس دن بنا تھا نا سہروردی کے وقت میں، اور میں ایک راتوں رات ریپبلکن بن گئی تھی، اس دن تو کوئی ٹیلی فون کال نہیں ہوتی، تو سول بیوروکریسی چل رہی ہوتی تھی۔ بکنے والوں کا معاملہ ہی یہی ہے۔ وہ اس کا شعر ہے بڑا اچھا دیم آسمی کا کہ یوں دکانوں پر ضمیروں کی فراوانی نہ تھی، لوگ بکتے تھے مگر اتنی بھی ارزانی نہ تھی۔ تو میں تو اس کو سیاست تو موجودہ حکومت عمران خان صاحب کے بھی تو ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے بھی اسی معاملے کے اندر کمپرومائز ہوتے رہے۔ میں نے عمران خان کا دفاع کیا، میں تو اس کو پارٹ اینڈ پارسل سمجھتا ہوں۔ میں تو وہ بھی ادھر سے یہاں آ گئے۔ شمود قریشی کہاں سے آئے تھے؟ فواد چودھری کہاں سے آیا تھا؟ باقی لوگ کہاں سے آئے تھے؟ بابا روان کہاں سے آیا تھا؟ میں تو اس سسٹم کو پارٹ اینڈ پارسل سمجھتا ہوں۔ میں تو بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بازار ہے جو سجا ہوا ہے۔ مجھے یہ 2 چیزوں کا جواب دے دے کوئی کہ آپ اس وقت عمران خان کی حکومت گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قانون آئین اتنا واضح ہے اس کے اندر، اگر بندے ڈیفیکٹ کرتے آتے ہیں 15-16 بندے جو ہیں، اسپیکر چیف الیکشن کمشنر ول گیو افیکٹ ٹو دا رولنگ۔ ڈسکریشن ہی نہیں ہے اس کے اندر، جب آپ ووٹ آف کانفرنس دیتے ہیں یا فائنینشیل بل کے اوپر ووٹ دیتے ہیں، ڈسکریشن ہی ہے اس کے اندر، فیٹ ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی بندہ بھی میجورٹی آف دا ہاؤس گورن نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کیا ہوگا؟ باقی 4 اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، 1.5 سال تو وہ چلیں گی نا۔ آپ الیکشن کہاں کرائیں گے؟ کس جگہ کرائیں گے؟ کیا صرف فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے؟ ٹھیک، اس کے بعد اگر آپ وہاں پر میجورٹی گورن نہیں کرتا، ایک عجیب و غریب دال بٹے گی، پھر وہ اور ڈسکشن ہے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس طریقے سے لوگ جو ہیں اپنا اس الیکشن رولز میں قاہرہ صاحب، باقی بلاول یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا عمران خان کو دلدل میں جاتے ہوئے اس وقت کھینچنے کی کیا ضرورت تھی باہر کہ وہ کسی نہ کسی حد تک کلین ہو جائے؟ یہ اثر کے وقت اپنے روزہ کس لیے کھول دیا؟ تو ڈسکشن کی باتیں یہ ہیں۔ یہ میں اور آپ جو روز تبصرہ کر رہے ہیں، یہ کل کانفیڈنس ہو جائے گا، یہ آج ہو جائے گا، کل پھر بدل جائے گا۔ کل ہم نے ایسا، میں آپ کو بتاؤں، وہ چھانگا مانگا کے دوران روز خبریں نہیں آتی تھی، اور تو ٹی وی تو تھا نہیں، اس وقت عجیب و غریب باتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے بھائی۔ یہ کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو ہمارے 400-450 لوگ ہیں، یہ اقبال جو جن کو کہا تھا کہ از مغز صدقہ فکر انسانی نمی آئی،
کہ ان کے فکر یہ کمال کے لوگ. چلے میں جو آرمی چیف کا تذکرہ بار بار اور پھر اس ٹیلی فون کال کا حوالہ پھر بعد میں مولانا فضل الرحمان کو جس نام سے پکارا جا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، یہ کیا ہے؟ کون سے مبہم پیغام ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کب انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل نہیں تھے؟ کیا انہوں نے کبھی مانا کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے؟ کیا انہوں نے مانا ہم کسی اور جگہ کے ساتھ تھے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست کو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس سارے سینیریو کو اتنا زیادہ مقدس کیسے بنائے جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے کہ اپوزیشن عوامی پریشر کی وجہ سے یہ کر رہی ہے؟ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ صاحب پھر کس کا پریشر ہے ویسے؟ پاکستان کی اٹھائے تاریخ، یہ کس کا پریشر ہے پھر اپوزیشن کے اوپر؟ میں اس پہ ڈسکس کروں گا. صرف میں نے سے بہت لمبی چوڑی بات کر چکا ہوا ہوں. آپ ذرا یوکرین کی موومنٹ تک مجھے یہ بتائیے، دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں کوئی ایک ملک مجھے بتائیں کہ جہاں امبیسڈر جو ہیں وہ اپوزیشن پارٹیز کے ممبر کو مل رہے ہیں؟ ناٹ اے سنگل کنٹری. انڈیا میں مل کے دکھائے مجھے، کوئی ایران میں مل کے دکھائے مجھے. کیا اس کے اچھا جب بھی کہیں امبیسڈر ملتے ہیں دنیا کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک بائی لیٹرل قسم کی گفتگو سامنے آتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں یوکرین کے اندر یہی کیوں ہوا تھا؟ یوکرین کے اندر ہوا یہ تھا کہ 2014 کے اندر ایک پرو رشین گورنمنٹ تھی اور وہ پرو رشین گورنمنٹ کو انہوں نے اتارنا تھا. سارے امبیسڈر یورپین یونین کے اسی طرح ملنا ٹھیک ہے. اور یہ صاحب یہ آپ تذکرہ تو کر چکے ہیں، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خان صاحب نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں ساری؟ نہیں، میں دیکھیں خان صاحب کی کشتیاں جلیں یا نہ جلیں، مجھے میرے نزدیک سارے خان صاحب ادھر ہوتے تو شاید خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر ہوتے تو وہ لوگ مل رہے ہوتے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے ایک موومنٹ 1970 بھٹو ہوتے ہیں، عجیب جالب رہتا ہے، روتا مر گیا ہر چیز پہ، چاہے سناٹا 20 روپے من آٹا. بھٹو نے موومنٹ چلائی تاشقند کے اوپر آ کے. 77 کی سب سے بڑی موومنٹ تھی، نظام مصطفیٰ کی موومنٹ تھی، ایک جگہ الیکشن کی دھاندلی کی موومنٹ چلی اس کے اوپر. آپ کہتے ہیں یہ آپ کے اوپر پریشر ہے اور اس پریشر میں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ایک ان پاپولر آدمی کو ایک ایسا سٹیج دے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک پاپولر ہو سکتا ہے. وہ کل کو حفیظ اللہ نیازی جیسا بندہ جو عمران خان کا سب سے مخالف ہے، اس نے پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہا 4 چیزیں عمران خان صاحب کرے گا. پہلی بات یہ ہے کہ لوگ طالبان کو حکومت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے، میں کرنا چاہتا تھا، ریلیشن شپ بنانا چاہتا. اس کے بعد اس نے کہا دوسری یہ ہے کہ یہ کہے گا کہ جناب میں امریکہ کو اڈے نہیں دینا چاہتا، یہ دینا چاہتے تھے. تیسرا یہ کہے گا، وہ کہتا ہے یہ نعرے ہیں جو پاپولر نعرے ہیں. اتنی بیوقوف ہو سکتی ہے کوئی اپوزیشن کہ کسی آدمی کے ہاتھ میں پاپولر نعرے دے دے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. ایک تو آپ نے وقت سے پہلے روزہ کھولا، ایک تو میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ نے نواز شریف صاحب کی اپنی سال ہم پورے 5 سال کرنا چاہتے ہیں، جب آج ہم پورے 5 سال کرنا، اور پریشر کہاں پیمانہ ہے، گیج ہے؟ آپ کو یہ تنگ کیا ہوا تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تھنگز آر ڈفرینٹ. چلیں، اور آپ اگر آپ ایک تبصرہ نگار کی حیثیت سے آپ نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ اس انٹرنیشنل سینیریو کو جان ہی رہے. جو رائٹ ہو گیا. اس میں خان صاحب کی خطرناک ہونے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کس کے لیے وہ خطرناک ہو رہے ہیں؟ اداروں کے لیے، جس طرح سے عمار صاحب نے پہلے کہا کہ آپ ادارے بھی جو ہے وہ اپنا جو بیگیج ہے وہ اس سے جان چھڑا رہے ہیں اپنی. نہیں، یہ اداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ بدلتے رہتے ہیں. جس وقت نواز شریف صاحب نکلے تھے پہلی دفعہ اور ان کو ساتھ غلام اسحاق بھی نکلے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے وہ بولا کرتے تھے. وہ جو کاکڑ صاحب نواز شریف کے بارے میں، وہ تو بہت زیادہ گفتگو کیا کرتے، بہت اوپن کیا. پھر نواز شریف دوبارہ صلح ہوگی، پھر آئے، پھر مشرف بے نظیر کے ساتھ معاملات خراب ہوئے، پھر مشرف نے ان کو این آر او دیا، پھر مشرف نے ان کو. یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو کہ ادارے کیا ہوتا ہے. ادارہ ایک مستقل صورتحال نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب پوسٹہ بدل گئے ہوں، نہیں بدل گئے ہوں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک، یہ پاکستان عجیب و غریب ملک ہے کہ یعنی ہم صرف ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو خریدنے آتے ہیں. ہم نہ بکنے والے کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، نہ دونوں طرف سے ایک طرف کی صورتحال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، اگر جو ان کو میں بتاؤں، عمران خان کی 5 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ فائدہ جو عمران خان کو ابھی پہنچایا اپوزیشن. ایک تو یہ ہے کہ ان کو واپس وہ گفتگو ہی نہیں ہو رہی کہ مہنگائی تھی، وہ گفتگو ہی نہیں ہو رہی کہ ناکامی تھی، گفتگو ہی نہیں ہو کہ اس شخص کی صورتحال کیا تھی. اب گالیوں کی سیاست آج شروع ہوئی ہے.
ہم نے زندگی بھر دیکھی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایسی بات تو نہیں ہو کرتی. مولانا اپنا مفتی محمود کے ایک دوست ہوتے مولانا غلام غوث زاروی, ان کے جیسے کہتے ہیں ان کے نفس ناطقہ تھے, وہ کتنی گندی گالیاں دیا کرتے تھے مولانا مودودی کو جس کی حساب ہی نہیں. یہ نذیر ناجی اور یہ سارے لوگ انہوں نے جس طرح مولانا انورا کا وہ کارٹون بنایا تھا, اور وہ جو خان قیوم کا بھائی چھوڑ دے گالی والی گالی. اچھا اور صاحب لاش بتا دیں, چلے لاش بتا دیں اب ہونے کیا جا رہا ہے, اپنا کنکلوڈنگ ریمارکس دیجئے. میں یہی عمار صاحب سے اور حافظ طارق محمود صاحب سے بھی کروں گا, اب ہونے کیا جا رہا ہے ویری لاسٹ. کچھ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو آخری وقت پہ پتہ چلے گا. اگر تو عمران خان جیت گیا تو 6 مہینے کے لیے اگر 99% ووٹ بھی اس کے خلاف ہوئے تو اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکتا. تو آپ اس کو ایک اور کانفیڈنس دے دیں گے کہ پارٹی کے ایک, اور اگر وہ ہار گیا تو ظاہر بات ہے سچویشن اتنی فلوئڈ ہو جائے گی جس کے اندر اس کو وہی حال ہوگا کہ جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا کہ 77 میں اعتزاز احسن جیسا بندہ بھی پیپل پارٹی چھوڑ گیا تھا, نیفرا میں چھوڑ گیا تھا, ہمارے ساتھ جلوسوں میں ہوتا تھا, 2 مہینے کے بعد بھٹو جو تھا پاپولر ہو گیا.